آپ سب کو سلام۔ آنے والے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا مناظرہ جس کا عنوان تصور ختم نبوت ہے، اس مناظرے میں مسیحی سائٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پادری شفیق کنول صاحب۔ یہ ایم ڈی ہیں، ایم ٹی ایچ ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو سیکولر سٹڈیز ہے اس میں ایم اے اسلامیات کر رکھا ہے انہوں نے، ایم اے اردو ہیں، ایم اے اسلامک ہسٹری ہے، اور اس کے علاوہ یہ 3 کتابوں کے مصنف ہیں، 80 سے زیادہ مناظرے کر چکے ہیں۔ سی ڈی اے کے روح رواں ہیں جو مختلف قسم کے مناظروں کو منعقد کرتی ہے، جس میں بین المذاہب اور بین المسالک مناظرے شامل ہیں۔ اس کی ساتھ ہی دوسری سائیڈ جو مسلم سائیڈ ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں حکیم عمران ثاقب صاحب۔ یہ بھی متعدد مناظرے کر چکے ہیں اور بہت زیادہ کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ آج کا جو مناظرہ ہے اس کا فارمیٹ جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ طرفین کے پاس 40 منٹ کا ٹائم ہوگا جس میں وہ اپنا دعویٰ پیش کریں گے۔ اس کے بعد جواب دعویٰ کے لیے دونوں کے پاس مناظرین کے پاس 25 منٹ کا وقت ہوگا، اور آخری سیشن جو گفتگو کا خلاصہ پیش کرنا ہے اس کے لیے دونوں مناظرین کے پاس 10-10 منٹ کا وقت ہوگا۔ آخر میں سوال جواب کا آخر میں آڈینس جو ہے ان کے پاس بھی موقع ہوگا کہ وہ دونوں مناظرین میں سے جس سے چاہیں سوال کرنا چاہیں، ان کے لیے موقع ہوگا کہ وہ 3 سوال دونوں مناظرین سے کر سکتے ہیں۔ تو پہلے دعویٰ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا حکیم محمد عمران ثاقب صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا دعویٰ پیش کریں۔ اس کے دعویٰ پیش کرنے کے لیے آپ کے پاس 40 منٹ کا ٹائم ہوگا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ خاتم النبیین کون؟ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت و رسالت کی آخری کڑی ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ کسی نبی کی بنائی ہوئی آخری عبادت گاہ وہ مسجد نبوی ہے۔ آپ کے بعد نہ کوئی شریعت ہے نہ کوئی نبی ہے۔ یہ دعویٰ ہمارا اپنا نہیں بنایا ہوا، بلکہ ہماری جو مقدس ترین کتاب ہے قرآن کریم جو ہے، یہ دعویٰ قرآن کریم سے ہے۔ یہ دعویٰ خود نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے یہ ثابت ہے۔ یہ ہوا میرا دعویٰ۔ اب میں اپنے دعوے کے دلائل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں یہ فضیلت بھی بیان کی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے ان کو خاتم النبیین قرار دیا ہے، تو یہ کوئی ہمارا خود ساختہ دعویٰ بنایا ہوا نہیں ہے۔ ایک اور بات میں یہ عرض کر دوں، مسلمانوں میں کوئی گروہ، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، کوئی مسلمانوں میں ایک بھی گروہ ایسا نہیں ہے جو ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا۔ ہر ایک کا، آپ شیعہ سے پوچھ لیں، کسی سے پوچھ لیں، یعنی یہ ہمارا ایک متفق کا مسئلہ ہے، کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن کریم سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، بلکہ ہمارا یہ دعویٰ اللہ کے فضل سے بائبل سے بھی ثابت ہے، وہ بھی ہم بات کریں گے۔ ابھی ہم قرآن کریم سے میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کے جو ہے وہ پیش کی ہے۔ دوسرا، اس دعوے کے خالی یہ دعویٰ نہیں، اس دعوے کے کچھ لوازمات ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ نبی آخری ہے، آخری نبی ہے، بات ختم نہیں۔ جو آخری نبی کے ذمے ہے نا، یعنی کہ جو ازلی منصوبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ سلسلہ یہاں پہ
تکمیل پا جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہے آج کے بعد، مکمل وہ دین جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، چلتا 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 نوح سے ابراہیم سے اینڈ تک آخر تک پہنچ گیا۔ آج کے بعد شریعت مکمل ہو گئی، کچھ منسوخ ہونا تھا ہو گیا، نبوتیں تمام ہو گئیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بات ختم ہو گئی۔ یہ بھی ختم نبوت کے اوپر یہ ایک دوسری دلیل ہے، یعنی یہ اکملیت دین حفاظت کے ساتھ قبل ازیں پہلے نبی آئے ہیں، ان کی دین ہے، شرائع ہیں، ان کی کتابیں، کسی کتاب کے ساتھ حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں، اور وہ کتابیں محفوظ بھی نہیں رہی ہیں۔ چونکہ یہ آخری کتاب ہے آسمانی، چونکہ یہ آخری نبی ہیں، چونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے، قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بس بات ختم ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ ادھر رکھ دیں، میں پانی نہیں پیا کرتا۔ اچھا نہیں پئیں گے بعد میں، جی شکریہ۔ اچھا، دین مکمل، حفاظت کا وعدہ، پوری دنیا مل جائے ہم نے آپ کے اوپر جو دین نازل کیا ہے اس کی حفاظت یہ ہمارے ذمے ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ یہ چیلنج ہے، آج بھی انبیاء کے معجزے ان کی زندگی میں ہوا کرتے تھے، یہ آج بھی معجزہ زندہ ہے، آزمائے جس کا جی چاہے۔ اچھا، تیسری میری دلیل قرآن کریم سے میرے دعوے سے ہے، جتنے نبی آئے وہ قومی نبی تھے۔ یہ بائبل ہے، پیدائش کی کتاب سے لے کے ملاکی نبی تک پڑھتے جائیے، سارے نبی قومی نبی ہیں، اپنی قوم کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اپنی قوم سے باہر نہ ان کا کوئی دعوت ہے، نہ وہ گئے ہیں، نہ غیر قوموں کو انہوں نے یہ دعوت دی ہے۔ آگے آ جائیں عہد نامہ جدید میں، نیو ٹیسٹامنٹ میں، بائبل میں، نیو ٹیسٹامنٹ میں حضرت مسیح۔ اچھا، عہد نامہ قدیم میں نا دو نبی بنی اسرائیل میں سے بڑی اہمیت والے اور نمایاں ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک حضرت مسیح علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی غیر قوموں سے کوئی تعلق نہیں رکھا، حضرت مسیح نے بھی غیر قوموں سے کوئی، بلکہ واضح اعلانیہ فرمایا میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں آیا، واضح دو ٹوک۔ خاتم النبیین جو ہیں چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی قوم کے لیے کوئی نبی نہیں آنا، تو ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ جو آخری نبی ہو وہ کافۃ للناس ہو، ہر ایک کے لیے ہو، ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ سب کے لیے ہو، ہر ایک کا نبی ہو، دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف میں نے محمد کو رسول بنا دی۔ جب سب کی طرف آ گئے، محمد رسول بن کے آ گئے، کوئی قوم بچی نہیں، کوئی علاقہ بچے ہی نہیں، کوئی خطہ، کوئی فرد، کوئی بشر، کوئی انسان، لہٰذا نبوت کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی۔ یعنی یہ میں نے تین دلائل جو ہیں وہ میں نے اپنے دعوے کے قرآن کریم سے پیش کیے ہیں۔ اب آئیے ذرا حدیث میں سے، حدیث میں ہمارے یہاں سب سے معتبر ترین کتاب جو ہے وہ صحیح البخاری ہے۔ نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح دو ٹوک بغیر کسی تفسیر کے، کوئی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی تفسیر کرے، آپ نے ایک مثال دی اور اس کا اختتام یوں ہوتا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اچھا، لوگ پوچھتے ہیں خاتم اور خاتم زبر اور زیر میں کوئی معنی کا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی، ہمارے ہاں اگر اس کا معنی آخری آپ نہیں کرتے، آپ اس کا معنی مور کریں تو مور بھی آخری عمل کو کہتے ہیں۔ پھر ہم نے کسی کی لغت نہیں دیکھنی،
ہم نے صاحب کتاب کی بات دیکھنی ہے کہ جس کے اوپر کتاب نازل ہو رہی ہے، انہوں نے کیا معنی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، بات ہی ختم ہو گئی۔ یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی بھی نبوت کا اگر دعویٰ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد جو ہے نا وہ جو لوگ کذابون ثلاثون، وہ 30 کثرت کو بھی ظاہر کرتا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، کلہم یزعم، سارے کے سارے یہ جھوٹے ہیں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی، لا ہوتا ہے نفی جنس کے لیے، لا نفی جنس کے لیے آتا ہے، جیسے عام اور سادہ لفظوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اب دنیا کا کوئی فرد، کوئی بشر، کوئی شخص یہ معنی نہیں کر سکتا کہ ذلی الہ ہو سکتا ہے، بروزی، یہ تو مشرکین کا عقیدہ تھا نا، وہ ذلی ان کے بنانے سے الہ ہے، نہیں، بالکل اسی طرح جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کسی قسم کا چھوٹا بڑا ذلی بروزی، کوئی اس کا بیٹا، کوئی اس کا پوتا، کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ۔ بالکل اسی طرح لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نہ ذلی نہ بروزی، کوئی بھی اگر کوئی دعویٰ کرے کلہم یزعم، سارے کے سارے وہ جھوٹے ہیں اگر کوئی دعویٰ کرتے۔ میرا دعویٰ اور میرے دعوے کے دلائل قرآن کریم سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے ہیں۔ اب میں ایک بات کرتا ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، فرمایا کہ کافۃ للناس ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ حضرات ذرا غور کریں، کوئی ضروری نہیں ہے یار ہم مناظرہ ہے تو ہم نے لتاڑنا ہے اور جیتنا ہے اور ہارنا ہے، نہیں یار، یہ فہم سمجھنے سمجھانے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، یہ بائبل ہے، حضرت سیدنا مسیح ابن مریم بڑی عزت والے، بڑی شان والے نبی ہیں، بڑے مقام والے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ آپ کے 12 شاگرد ہیں، آپ کے شاگردوں میں سے میرا چیلنج ہے پوری دنیا مسیحیت کو، کوئی ایک غیر قوم کا شاگرد، کوئی ایک غیر قوم کا شاگرد جناب مسیح کا ہو، کوئی نہیں۔ جو خاتم النبیین ہے، دیکھیں یہ بلال حبشی ہے، تعلق کہاں سے ہے جناب؟ یہ جناب افریقہ سے ہے، یہ سلمان فارسی ہے، ایران سے ان کا تعلق ہے، یہ جناب صہیب رومی ہے، اٹلی تو تعلق ہے، دیکھو ہے، گورے بھی صحابی، کالے بھی صحابی۔ تو چونکہ خاتم النبیین ہیں، کافۃ للناس ہیں، آپ کے شاگردوں میں، آپ کو دنیا کی ہر قوم کا فرد بشر جو ہے وہ آپ کو آپ کے شاگردوں میں نظر آئے گا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی ہیں، تمیم داری فلسطین کے رہنے والے مسیحی ہیں، واشی بن حرب یہ افریقی ہیں، طفیل دوسی ہیں۔ آپ دیکھتے جائیں کہ افریقہ کے بھی، یورپ کے بھی، فلسطین کے بھی، عرب کے بھی، عجم کے بھی، فارس کے بھی، کوئی ایک ماں نے بچہ نہیں جنا جو بائبل میں سے یسوع مسیح کا ایک شاگرد غیر قوم سے دکھا دے۔ کیسے دکھائے گا؟ وہ کہتے ہیں میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں آیا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کافۃ للناس ہے، اللہ فرماتے ہیں رحمۃ للعالمین ہے، اللہ فرماتے ہیں ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف۔ جب سب کے لیے محمد آ گیا، قیامت تک کے لیے آ گیا، بات ہی ختم ہوگی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات راسخ کر دی۔ اس سے پہلے نا ایران میں سروش آیا کرتے تھے، ایران میں بھی اب کوئی سروش نہیں آتے۔ ہندوستان میں نا رشی آیا کرتے تھے، اللہ نے فرما دیا نا خاتم النبیین، وہ ہندوستان میں بھی کوئی رشی نہیں آتے۔ یہ پشین گوئی بھی ہے قرآن کریم کی، یہ جو صداقت کی دلیل ہے۔ بنی اسرائیل میں نبی آتے تو بنی اسرائیل میں بھی کوئی نہیں آتے، مسیحیوں میں بھی کوئی آتا ہے تو مذاق بن جاتا ہے۔ وہ آیا تھا ایک وہ ہندوستان کی منحوس بستی کا وہ کیا گاما گپوڑی مرزا غلام قادیانی آیا تھا نا، اب دیکھ لیں کیا اشر ہوا اس کا مطلب کہ جتنے بھی آئیں گے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں۔ لے جی میرا دعویٰ قرآن کریم سے ثابت ہو گیا۔ پادری صاحب سے میری گزارش ہے قرآن کریم کی کوئی ایک آیت صراحت سے پیش کر دیں، حدیث ایک پیش کر دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خاتم النبیین نہیں ہیں، کوئی نہیں کر سکیں گے اللہ کے فضل سے۔ اب میں
بائبل سے، اللہ کے فضل و کرم سے، قرآن و حدیث، یہ تو بات ہی کوئی نہ ختم نبوت کی. میرا خیال ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے میں نے کتنے مناظرے کیے ہیں، 60-70 کے قریب میں نے مناظرے کیے ہیں. اور میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی بھی میں مناظرہ کرتا ہوں نا، راتوں کی نیندیں غائب ہوتی ہیں، 2-2 4-4 5-5 دن تیاری کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں. ختم نبوت پہ بات آئے یا توحید کے بات آئے ہمیں تیاری کی ضرورت ہی کوئی نہیں، سو کے اٹھتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. یہ ہمارا ہر وقت کا، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. توحید کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، اگر اس کے لیے بھی ہم نے تیاری کرنی ہے تو پھر ٹیمو ساڈا پھر ہی کرنا کی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ یہ تو ہر وقت ہمیں ازبر ہیں. تو اگر پادری صاحب کوئی ایک آیت قرآن سے پیش کرے، میرا دعویٰ تو انہوں نے قرآن سے جھٹلانا ہے نا، یا انہوں نے کسی حدیث سے جھٹلانا ہے نا، کبھی قیامت کی صبح تک نہیں کر سکیں گے. طویلیں ہیں، قادیانیوں کی طرح کرتے رہیں. وہ الحمدللہ ہم نے پہلے بھی ان کا بھی مقابلہ کیا ہے، ان کو بھی جواب دے دیں گے. اب ہم یہ بائبل کھولتے ہیں، اس بائبل سے پوچھتے ہیں، لے جی سن لے، مسیحیوں کے جو موضوع ہیں نا، مسیحیوں کے موضوع کیا ہے؟ مسیحیت کے، ابنیت مسیحیوں کا موضوع ہے، یسوع خدا کا بیٹا ہے، یہ مسیحیوں کا موضوع ہے. تثلیث یہ مسیحیوں کا موضوع ہے. اچھا ہاں، کفارہ یہ مسیحیوں کا موضوع ہے. صلیب یہ مسیحیوں کا موضوع ہے. مسیحیوں کے ہاں یہ موضوع ہے ہی نہیں ہے کہ ان کا کوئی خاتم النبیین ہے، بلکہ یہ سخت کنفیوزڈ ہیں. ان کے اپنے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے یسوع آخری نبی، ایویں یہ ہمارے مسلمانوں سے متاثر ہو گئے نا جب انہوں نے ختم نبوت کا اعزاز دیکھا، اکرام دیکھا. یار یہ تو بہت بڑی عزت اور فضیلت کی بات ہے، نہ حق جوڑ دیا کہ یسوع مسیح جو ہے آخری نبی ہے. اچھا ان کے اپنے ہی مخالفین، اپنے ہی گروہ میں آپ دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں یسوع نہیں، یوحنا آخری نبی ہے. ٹھیک ہے، اچھا دونوں کا دعویٰ اس بائبل سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا موضوع ہی نہیں. بھائی ان کا موضوع کیا ہے؟ تثلیث ہے. ان کا موضوع کیا ہے؟ ابنیت ہے. ان کا موضوع کیا ہے؟ کفارہ ہے. ان کا موضوع کیا ہے جناب؟ تسلیب مسیح ہے. ان کا موضوع کیا ہے؟ وہ صلیبی کلمات ہیں. صلیبی کلمات میں کوئی ایک کلمہ نہیں ہے کہ وہ یہ خاتم النبیین ہے، یسوع ہے، یا فلانا ہے فلانا ہے. یہ کیا ہوا؟ بر صغیر میں ایک شخص تھے بوٹا مل، وہ انہوں نے مسلمانوں سے متاثر ہو گئے نا، سب سے پہلے یسوع کو آخری نبی بنانے کی کوشش کی. اچھا ان کے اپنے یہاں مسیحیوں میں میں نے کہا نا کہ ہمارے یہاں کوئی فرد، کوئی شخص، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، شیعہ ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ختم نبوت کا منکر ہو یا اس مسئلے میں اس میں کوئی ابہام پایا جائے. اب کسی سے پوچھ لیں، کہ ملنگ سے پوچھ لو یار، کسی ملنگ سے پوچھ، اسے پوچھ رہے ہیں یار آخری نبی کون ہے؟ وہ کہے گا محمد الرسول اللہ. اسے پوچھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر، وہ کہے گا لعین ہے، لعنتی ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال. وہ ایک عام آدمی، کوئی عالم دین نہیں، کوئی بڑا پڑھا لکھا آدمی نہیں، ایک عام. یہ تو ہمارے ہاں تو یہ بالکل واضح ہے، مسیحیوں کا یہ موضوع ہی نہیں ہے، اس لیے یہ اس مسئلے میں کنفیوزڈ ہے. ان کے اپنے اس میں سخت تضاد پایا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کا موضوع ہی نہیں ہے. صلیبی کلمات ہوں، بائبل ہو، بائبل نے اس کی تعلیم ہی نہیں دی ہے. بائبل نامکمل ہے، اکملیت قرآن ہے. بائبل میں سیدنا مسیح ابن مریم نے خاتم النبیین کی پیشین گوئی فرمائی ہے. اب ہم آپ کے سامنے جو ہے نا یہ جناب بائبل جو ہے نا وہ کھولتے ہیں، بائبل کھولتے ہیں، اور بائبل میں سے یہ 2 جگہ عہد نامہ قدیم میں بھی اور عہد نامہ جدید میں بھی، یہ جناب بائبل ہے، اور بائبل کا باب نمبر 21 ہے. ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ متی 21 باب ہے. ہم سیدنا مسیح، ادھر ہم نے بات کی نا، اسی ہیں یار وہابیوں کی نا ایک عادت ہے، یہ پانی پیتے ہیں چشمے کا، کھالا ہی چنے یہ پیندے. ہاں جی، ہم پیتے ہیں چشمے سے. نالیوں میں جب پانی جاتا ہے نا اس میں کوئی کنکر ملتے ہیں، کوئی مٹی ملتی ہے، کوئی گند میں، ہم وہ نہیں پیتے. یہ ہماری عادت ہے، ہم اہل حدیث ہیں، ہم چشمے سے پانی لیتے ہیں. چشمہ کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے، انبیاء کی تعلیمات، وہ چشمہ ہے. یہاں بھی ہم کسی بعد کے پولس ہو یا کوئی اور ہو، ہم نہیں تعلق رکھتے. بھئی ہم نے تو اپنے امام اعظم ابو حنیفہ سے نہیں تعلق رکھتے، کسی کے ہم جو کوئی بنائے ہوئے ہیں ان سے ہمارا کیا تعلق. ہم حضرت مسیح کی بات دیکھیں گے. سیدنا مسیح نے کیا فرمایا؟ سیدنا مسیح اپنی قوم نے انہیں جو ہے نا وہ رد کیا، ستایا،
मारा। तो सैयदना मसीह उन्हें एक तमसील सुनाते हैं, एक मिसाल सुनाते हैं। ये ठेकेदारों की तमसील इसको कहते हैं। और हज़रत सैयदना मसीह जो है, ये मती का बाब 21 और 21 बाब की ये जनाब 33 से शुरू होता है। हज़रत मसीह फरमाते हैं एक तमसील सुनो, मिसाल दी। जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी ना, सही बुखारी में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदे ने महल बनाया, बड़ा आलीशान महल बनाया, बड़ा खूबसूरत था। लोगों को दावत दी, आओ यार खाना खाओ, मेरा महल भी देखो। वो आए, देखने के लिए आए। उन्होंने हर तरफ देखा, बड़ा शानदार है, बड़ा कमाल है, मगर जो एक कोने का सिरा है ना, वो कोने का सिरा खाली छोड़ दिया। वो कहते हैं कि भाई तूने इतना आलीशान महल बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है, पर कोना जो है वो तूने खाली छोड़ दी। अब देखें जो कोना होता है ना, घर का कोना, सारे मकान पे शायद इतने पैसे ना लगे जितने फ्रंट पे लग जाते हैं। सारा जोर ही फ्रंट पे ला देने हैं जी, शरीका नूं साड़ना ना, तो सारा जोर हम फ्रंट पे लगा। भाई ये फ्रंट का कोने का सिरे का पत्थर ये क्यों छड्डिया खाली, बुरा लगता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे के फरमाया, फ़ा अनल्ला बिना, तो ये मैं हूँ, ये जो खाली ईंट है ना, ये कोने का सिरे का पत्थर मैं हूँ। मेरे आने से ये कसरे नबूवत मुकम्मल हो गया। अब यही मिसाल सैयदना मसीह बतौर पशीन को ही फरमा रहे हैं। और उनसे पहले जनाब ये पहले ओल्ड टेस्टामेंट में भी मौजूद है। हज़रत मसीह फरमाते हैं कि एक और तमसील सुनो, और एक ज़मींदार ने अंगूर का बाग लगाया और उसके चारों तरफ बाड़ खींची, और उसका रस निकालने के लिए, हौज़ और निगहबानी के लिए एक बुरज भी बनाया। फिर उससे काश्तकारों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। तो जब अंगूर तोड़ने का मौसम आया तो उसने अपने नौकरों को अपना हिस्सा लेने के लिए ठेकेदारों को भेजा। अब ठेकेदारों ने क्या किया, वो जो ठेका लेने आए थे ना, किसी को मारा, किसी को पीटा, किसी को कत्ल कर दिया। कुरान करीम ने भी इन यहूदियों का ये वसफ़ बयान किया है, यक़्तुलून नबिय्यीन बगैरिल हक़, उनको नाहक कत्ल करते थे। हज़रत मसीह भी वही बयान कर रहे हैं कि उन ठेकेदारों ने चाहिए क्या था कि भाई तुम्हें इस बाग का रखवाला बनाया है, तुम्हें इस बाग का ठेका दिया है, तो क्या चाहिए था कि अब वो ठेकेदार जो है ना, उसका ठेका लेने के लिए आया है तो उसको ठेका देते। इन्होंने क्या किया कि वो ठेका जो लेने आए थे ना, उनको कत्ल कर दिया। तो जो मालिक था ना, मालिक ने मज़ीद बंदे भेजे कि उनके पास जाओ, इंसान बनो, तुम्हें वारिस बनाया है, इसका तुम्हें ठेकेदार बनाया हुआ है, ठेका दो। वो आए, उन्होंने उसको भी कत्ल कर दिया। अब मालिक ने कहा कि यार ये तो नौकर हैं, ये तो आम है, मैं अपने बेटे को भेजता हूँ। जब मेरा बेटा जाएगा ना ज़मीन का ठेका लेने, तो ज़ाहिर है वो बेटा है, तो बेटे से जो है ना उनका एक खौफ होगा कि ये मालिक का बेटा है, इसका तो या करें। उन्होंने क्या किया, उसके बेटे को भी कत्ल कर दिया कि ये वारिस है, इसको कत्ल कर दो, इसकी विरासत के ऊपर जो है ना वो कब्ज़ा कर लो। बेटे को भी कत्ल कर दिया। अब हज़रत मसीह ने ये फरमाया कि जब उन्होंने बेटे को कत्ल कर दिया तो बताओ मालिक क्या करेगा। वो कहने लगे जाहिर सी बात है भाई, जब उन्होंने बेटे को कत्ल कर दिया है तो वो जो ठेकेदार है, मालिक है, उस ज़मीन का मालिक है, उस बाग का मालिक है, वो इन बेईमानों को मारेगा, इनको कत्ल करेगा, इनको एक इबरतनाक अंजाम इनका करेगा, इनसे ठेका ले लेगा और किसी दूसरी कौम को देगा जो उसका फल उसको दे, जो उसके साथ अहद का वफा करें, फल आए उसको दें, ठेका आए उसको दें। तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जो है ना ये फरमाते हैं कि फिर मैं तुमसे ना ये सच कह रहा हूँ। ये हज़रत मसीह फरमाते हैं कि जिस पत्थर को उन्होंने जवाब दिया कि उन बदमाशों को बुरी तरह हलाक करके बाग का ठेका दूसरे ठेकेदारों को दे देगा जो वक़्त पर उसका हिस्सा उसे अदा करेंगे। यस्सू ने उनसे कहा, क्या तुमने पाक कलाम में कभी नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को मामारों ने रद्द किया वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया, वही कॉर्नर स्टोन हो गया, वही कोने की आखिरी ईंट हो गया। तुमने कभी नहीं पढ़ा?
اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور ان لوگوں کو جو پھل لائیں گے ان کو دے دی جائے گی، اور جو کوئی اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اس کو بھی پیس کے رکھ دے گا۔ اب ذرا اس کے اوپر غور کریں، پوری پشین گوئی کے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ اس مثال کو پاکستان کو ٹھیکے پر دینے سے ظاہر کیا ہے۔ خدا نے دنیا میں اپنے لیے جو ہے نا ایک نظام مقرر کیا، نبی بھیجے دنیا میں، تو یہ جو ہے نا ایک باغ ہے، اور انبیاء جو اس نے بھیجے وہ اس باغ کا پھل لینے کے لیے آئے، اور جو یہاں موجود ہے نا وہ ٹھیکہ کس کو دیا؟ یہودیوں کو۔ کب؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ اب دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت جو ہے نا وہ ابراہیم کے گھرانے کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام ہے، تو آپ کی دو اولادیں ہیں، ایک اسماعیل ہیں اور ایک اسحاق ہیں۔ اسماعیل نبی ہیں، اسحاق نبی ہیں۔ اسماعیل کے بعد جو نبوت کا سلسلہ آگے نہیں چلتا ہے، اسحاق سے نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی، قوم بنی اسرائیل کے لیے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کو خدا نے اس باغ کا ٹھیکہ دیا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ متکبر ہو گیا، تکبر کیا۔ کبھی بچڑا پوج رہے ہیں، بائبل بیان کرتی ہے، کبھی بال پوج رہے ہیں، کبھی بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، حالانکہ نبی پہ نبی آ رہا ہے ان کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے۔ اچھا، انبیاء کو قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ تو آخر میں خدا نے کہا میں اپنے بیٹے کو بیچتا ہوں۔ اچھا، بیٹے سے مراد پتہ کیا ہے؟ بیٹے سے یہ نہیں ہے کہ کوئی خدا کی بیوی ہے، یا خدا کا کوئی حقیقی بیٹا ہے، یا خدا کا کوئی جوز ہے، یا خدا کا کوئی اقنوم ہے۔ نہیں، بیٹا کہہ کے ظاہر کرنا مراد یہ ہے کہ انبیاء میں سے ایک نمایاں ترین شخصیت جو سب سے زیادہ مسا کیا گیا، جو بڑا عزت والا، بڑا مقام والا، اس کو بھیجا شاید اس کا حیا کرے، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ تم سے وہ جو ہے نا وہ بادشاہی لے لی جائے گی، اس کا ٹھیکہ لے لیا جائے گا، تو اس قوم کو جو اس کے پھل لائیں گے ان کو جو ہے وہ یہ بادشاہی دے دی جائے گی۔ یہاں ایک بات بڑی غور طلب ہے، وہ غور کریں۔ یہودیوں کو کسی نبی کے ذریعے سے اگر سزا ملی ہے نا، ان کو مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہے۔ یہ وعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا ہو رہا ہے کہ ان بدکار ٹھیکیداروں کو مارا جا رہا ہے۔ یہ وعدہ بائبل کا کسی نبی کے ذریعے پورا ہو رہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورا ہے۔ یہاں ایک بڑی اہم اور خاص بات یہ پیش کی گئی ہے کہ کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرے کا پتھر ہو گیا۔ اب یہاں غور کریں، پتھر سے مثال جو ہے نا، یہ ایک تمثیل ہے نا، تمثیل میں پتھر، میرے مسیحی بھائیوں کو نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے حجر اسود سے پتھر، یہ بائبل نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم طواف کرتے ہیں نا، طواف سے انہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بائبل نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ اولاد ابراہیم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اولاد ابراہیم وہ طواف بھی کرتے تھے، وہ جہاں عبادت کرتے تھے نا، عبادت کے لیے ایک پتھر بطور نشانی، کو گھڑا مورت نہیں ہوتی تھی، کوئی صورت مورت کو بت شت نہیں، جیسے ہم نہیں لگاتے ایک کتبہ لگاتے ہیں، ایک یادگار لگاتے ہیں، یعنی اس جگہ کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے وہاں ایک پتھر نصب کرتے تاکہ معلوم ہو کہ یہ جو ایریا ہے نا یہ خاص ہے، عبادت کی جگہ ہے، مقدس جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بائبل میں موجود ہے، حضرت ابراہیم کا بھی طریقہ ہے، ان کے آگے اولاد کا بھی طریقہ ہے، حضرت یعقوب کا بھی طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہیں، بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اس زمانے میں باقاعدہ عبادت گاہ تو کوئی ہے نہیں تھی، عبادت تو کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آخری زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی جو بنیاد رکھی۔ اچھا، تو وہ جہاں عبادت کرتے تھے نا، ایک پتھر نصب کر لیتے تھے۔ ہمارے یہاں اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھیں نا بھائی سترہ کیا ہوتا ہے، سترہ وہ آپ کو بتائے گا
کہ جب ہم کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہم آگے اس کے نا کوئی آگے چیز رکھ لیتے ہیں، وہ کوئی لکڑ کی ہو، پتھر کی ہو، یا کوئی چیز کے آگے سے کوئی گزرے وغیرہ، تو ہم ستھرا آگے جو نا رکھ لیتے ہیں. یہ بالکل وہی طریقہ ہے، وہی بات ہے. اچھا، آپ پیدائش 12:7-8 دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا ڈیرا لگایا، خیمہ لگایا. مطلب وہ وہاں عبادت کے لیے نا خیمہ لگایا کرتے تھے. آپ کبھی حج گاہ جائیں نا تو خیموں کی بستی ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں خیموں کی بستی لگتی ہے. وہ سوائے مسلمانوں کو کوئی بھی نہیں لگاتا دنیا میں، اور ابراہیم علیہ السلام لگایا کرتے تھے، ابو الانبیاء جو تھے. اچھا، پیدائش 28-18-19 دیکھیں. اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرانے درا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سر پر تیل ڈالا، پھر اس جگہ کا نام بیت ایل رکھا. ہم بیت اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی وہ پتھر ایک علامت ہے، نشانی ہے کہ یہ مقدس مقام ہے بھائی. اچھا، تو حجر اسود بھی جو ہے نا وہ اسی طرح کا جو ہے نا وہ ایک مقدس پتھر ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک یاد ہے. اب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے پیدائش کی کتاب 17:20 کو، اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا. دونوں کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے، اسماعیل کے ساتھ بھی، اسحاق کے ساتھ بھی، دونوں کے ساتھ وعدہ ہے. اچھا، اب ہے جی کونے کا سرے کا پتھر، یہ ختم نبوت. میں نے ابھی آپ کو بخاری کی حدیث سنائی. اب آپ یہاں غور کیجئے، مماروں نے کس کو رد کیا؟ مماروں نے کس کو رد کیا؟ کوئی بنی اسرائیلی نبی ہے نا، جتنے بھی نبی ہیں نا بنی اسرائیلی آئے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان یہودیوں نے ہمیشہ بغض رکھا. سیدنا ہاجرہ ان کے ساتھ اور ان کی اولاد اسماعیل کے ساتھ. یہ ممار ہے نا، یہودی ممار ہے نا، انہوں نے اسماعیل کو بھی رد کیا. اسماعیل کی جو والدہ ہیں حضرت سیدہ بی بی ہاجرہ، ان کو بھی رد کر دیا کہ نہیں جی یہ تو غلام، یہ تو لونڈی دی نسل ہے، فلاں فلاں. تحقیر کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، مسیحی ان کے پیچھے چل کے وہ بھی تحقیق. حالانکہ یہ ان کو جب لونڈی اپنے ان کے سارے لونڈی غلام نکل آتے ہیں، بلکہ یسوع مسیح بھی جو ہیں وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ بھی رومیوں کے وہ غلام ہی تھے. مگر یہ اصول اور ضابطے اپنے لیے الگ بات رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے الگ بات رکھتے ہیں. مماروں نے جناب رد کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بیابان میں چھوڑا تھا جہاں بیت اللہ موجود ہے وہاں. تو بائبل یسایہ باب 54 ہے، آپ شروع کریں. خداوند فرماتا ہے کہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہے. شوہر والی کون سی؟ حضرت سیدہ بی بی سارہ سلام اللہ علیہ. شوہر ان کے ساتھ رہتا ہے، یہ بیچاری کو بے وادن غیر ذی زرعن میں بے آسرا چھوڑا ہوا ہے. تو بائبل یہ وعدہ کر رہی ہے، خدا یہ وعدہ کر رہا ہے کہ شوہر والی کی اولاد سے یہ جو بے کس چھوڑی ہوئی ہے نا اس کی اولاد زیادہ ہوگی. دیکھ لیں آج آپ. اچھا، یسوع کو قوم بنی اسرائیل کے اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو ہمیشہ بنی اسرائیلیوں نے رد کیا، ان کی تحقیر کی. یعنی یہ وہ پتھر ہے جس کو مماروں نے رد کیا تھا. تو ایک جملہ اس پشین گوئی میں، یہ فیصلہ کن جملہ ہے، اس کے اوپر آپ غور کریں. حضرت مسیح اسرائیلی ہیں، داؤد کی نسل سے ہیں، یہودی قوم کے فرد ہیں. کوئی اسرائیلی فرد ہو، خدا اسے نبی چن لے، کونے کا سرے کا پتھر چن لے، تو اسرائیلیوں کے لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ سارے نبی آ رہے ہیں، اسی قوم سے آ رہے ہیں. اچھا، یہاں یہ جو جملہ ہے نا کہ یہ ہماری نظر میں عجیب ہے. عجیب کب ہوگا؟ اگر تو وہ اولاد یعقوب سے ہے، کوئی عجیب نہیں بھائی، اولاد یعقوب سے بڑے نبی آئے. داؤد کی نسل سے ہے، کوئی عجیب نہیں بھائی، اس نسل سے بڑے نبی آئے ہیں، کوئی عجیب نہیں. بنی اسرائیل میں سے کوئی کونے کا سرے کا پتھر بن جائے، کوئی ان کے یہودیوں کے لیے تو یہ کوئی عجیب والی بات نہیں ہے. عجیب کب ہوگا؟ عجیب تب ہوگا وہ جو چھوڑی ہوئی ہے جس کو یہ رد کرتے آئے تھے.
کہ جو نبوت میں سب سے اعلیٰ رتبہ تھا اس کی اولاد کو مل گیا. یہ عجیب ہے. یہ ہر کوئی کہے گا کہ یار ہے عجیب والی گل نہیں بھائی. ادھر ویکھو کنے نبی آئے نے, اسحاق آئے ہیں, یعقوب آئے ہیں, اسماعیل آئے ہیں, آگے ایک کتنے نبی ادھر آئے ہیں. اسماعیل کی اولاد میں سے تو کوئی نبی نہیں آیا, تو آخری نبی اس میں سے. یہ حیرت والی بات ہے, تعجب والی بات ہے. تو یہی بائبل میں بیان کی گئی ہے کہ یہ ہماری نظر میں عجیب ہے. آگے مسیح نے جو ان سے کہا ہے کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے لے لی جائے گی. خدا کی بادشاہی کس کے پاس تھی؟ بنی اسرائیل کے پاس. سب کو علم ہے, کوئی انکار والی بات نہیں. بنی اسرائیل کی. کون وعدہ کر رہا ہے؟ ہم نے مسیح کو سچا مانا, آپ تو مسیح کو بھی جھٹلا رہے. مسیح نے کہا تم سے یہ بادشاہی لے لی جائے گی اور اس قوم کو, یعنی وہ قوم ہی دوسری ہے. حضرت مسیح کوئی دوسری قوم نہیں ہے. حضرت مسیح قوم بنی اسرائیل کے فرد ہے, وہ غیر اسرائیلی نہیں ہے. تو مسیح فرماتے ہیں کہ اب تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے. تیجی قوم ہی کوئی نہیں. ابراہیم کی اولاد میں یا اسحاق ہے یا اسماعیل ہے. بات ختم, ان سے لے لی, ان کو دے دی. اب باقی کیا بچا تھا؟ ایک آخری عہدہ بچا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ کارنر سٹون کا تھا. وہ کیا تھا؟ خاتم النبیین کا تھا. وہ کیا تھا؟ آخری نبی کا تھا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ دونوں سے وفا کی, دونوں سے وعدہ نبھایا. اسحاق کی اولاد سے بڑے نبی آئے, بڑے ستارے آئے. تو جب مہر منیر کی باری آئی تو ان ستاروں کو زینت بخشی اسماعیل کی اولاد سے, اور خاتم النبیین ایک ہی آ گیا. وہ سارے ایک طرف, خاتم النبیین اکیلا ایک. دونوں سے خدا نے انصاف کیا. اب یہاں غور کیجیے, یہ جملہ بائبل کا میرا نہیں. جب مسیح نے یہ کہا تم سے لے لی جائے گی اور دوسری قوم کو دی جائے گی, وہ کہتے ہیں خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے. جی تو اب جناب غور کرو, وہ کہتے ہیں کہ خدا نہ کرے. وہ آ کر مسیح فرماتے ہیں لوکا 20:16, وہ آ کر ان باغبانوں کو ہلاک کرے گا اور پاکستان اوروں کو دے دے گا. انہوں نے سن کر کہا خدا نہ کرے. پورا پاکستان دوسری قوم کو دینا. پاکستان میں شریعت بھی ہے, پاکستان میں مزدور جو اس شریعت کے دین کے محافظ ہیں, جس کو خدا پھل لینے کے لیے بھیجے گا. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ نبی. وہ نبی حضرت مسیح بنی اسرائیل ہیں. ان کے لیے تو یہ بات ہو ہی نہیں نہ سکتی. یہودیوں سے لے کے تو مسیح کو دے دے. مسیح تو خود بنی اسرائیلی ہے. دینا کسی اور قوم کو ہے. دوسری قوم کون ہے؟ ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب آخری جملہ غور طلب ہے, جو اس پتھر پر گرے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, اور جس کے اوپر یہ گرے گا اس کو بھی پیس دے گا. جاؤ تاریخ عالم میں حضرت مسیح بڑی عزت والے, بڑی, ہم تو کہتے ہیں نا وجیہن فی الدنیا والآخرہ, یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں مسیح کو انہوں نے پکڑا, اس کے منہ کے اوپر تھوکا, اس کو تھپڑ مارے, مکے مارے, اور باندھ کے صلیب کے اوپر لٹکا دیا. اور یہ گلٹیوں 3:13 لکھا ہے, لعنتی ان کو لکھا ہے. معاذ اللہ, ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ لعنتی موت مار دیا. اور جس کے بارے میں یہ پشین گوئی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے, جو اس کے مقابلے میں جائے گا نا اس کا ککھ نہیں رہے گا, پس جائے گا. اور جس کے مقابلے میں وہ آ گیا اس کا بھی کچھ نہیں رہنا. ذرا دیکھو تاریخ عالم میں کوئی نبی تمہیں نظر آتا ہے؟ جنگ بدر ہے, 313 محمد کے ساتھی ہیں, 1000 مقابلے میں. کیا اشر ہوا ان کا؟ ان کے بڑے سردار مر گئے, قتل ہو گئے, بھاگ گئے وہ. اور یہ پتھر, اس پتھر نے ان کو پیس کے رکھ دیا. آگے چلیں, جنگ احد ہے. جنگ احد میں اس پتھر کے ساتھ 700 ہیں, مقابلے میں 3000 ہیں. جی 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 ٹھیک ہے, بولیں. خندق آپ دیکھیں 10,000 مقابلے میں ہیں اور 3000 جناب مسلمان ہیں. آپ جنگ موتا دیکھیں 2 لاکھ مسلمان ہیں, 2 لاکھ یہ مسیحی ہیں اور یہ 3000 مسلمان ہیں.
کوئی تاریخ میں ایک جنگ آپ نہیں دکھا سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مقابلے میں گئے ہوں اور ان کو شکست ہوئی ہو، ایک بھی نہیں۔ جس کے مقابلے میں گئے اس کو پیس کے رکھ دیا، اور کوئی ان کے مقابلے میں آیا وہ خود پیس گیا۔ اور یہ سیدنا مسیح نے پہلے ہی یہ جناب بیان کر دیا ہے، اور متی 3:9 لوکا 3:8 یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ یہ پیشین گوئی کر چکے ہیں، ان سے پہلے یوحنا بھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے جو اپنا دعویٰ قرآن سے پیش کیا، حدیث سے پیش کیا، میں نے آپ کی اس بائبل سے آپ کو یہ دکھا دیا کہ وہ خاتم النبیین، وہ کارنر سٹون، وہ آخری نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جس نے دین مکمل کیا، جس نے شریعت مکمل کی، جس کا دین شریعت محفوظ ہے، مکفل ہے، اور جس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی فرد شخص کامیاب نہیں ہو سکا۔ کہاں وہ کہ ساری دنیا اس کی دشمن ہے، اور کہاں حضرت مسیح کہ اپنی قوم نے عبرتناک اور چوک ہی ٹانگ دیتا۔ دیکھو نا ذرا یار، آپ خود بناتے ہو نا، آپ کہتے ہو ہم تو نہیں مانتے کہ وہ مصلوب ہوئے، ہمارا یہ ایمان نہیں ہے، کیوں آپ کا تو ہے نا۔ تو یہ پیشین گوئی جس کے بارے میں ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اس کے مقابلے میں جائے گا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، جس کے مقابلے میں وہ چلا گیا اس کا بھی جناب وہ جو ہے نا وہ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو وہ سلسلہ نبوت کے آخری نبی اور رسول محمد الرسول اللہ ہیں۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، آپ کی بائبل سے بھی ثابت ہے۔ اور میرا پیغام ہے، جو کوئی اپنی آخرت کو سنبھالنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی بہتری چاہتا ہے، تو نجات صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں۔ شکریہ۔ حکیم عمران ثاقب صاحب اپنا دعویٰ پیش کر رہے تھے، اب میں دعوت دوں گا پادری شفیق صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا دعویٰ پیش کریں۔ آپ کے پاس بھی 40 منٹ کا وقت ہے۔ گونگوں کو تکلم کے مواقع ہیں میسر، ہم ماہر گفتار بڑی دیر سے چپ ہیں۔ پادری شفیق کمل، اب میری باری ہے۔ نظریہ ختم نبوت، کیا یہ مسیحی نظریہ ہے یا اسلامی نظریہ؟ میں اس کا پس منظر بتانا چاہوں گا۔ یہ میری کتاب آپ کے ہاتھ میں تھی، تو اس کتاب میں یہ غالباً 2012 کی ہے یا 2010 کی ہے۔ میں نے ایک شکوہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی غفلت کے بارے میں کہ نظریہ ختم نبوت کے اوپر پاکستان میں کم از کم 20 ایسی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ تحفظ ختم نبوت کی تنظیمیں بھی بنی ہوئی ہیں۔ پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ اتنا بڑا ایشو، آپ نے خود بھی ذکر کر دیا کہ یہ تو مسیحی نظریہ نہیں ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسلام کے اندر بائبل پر تنقید کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ جو باتیں آپ کو یاد بھی نہیں تھی وہ بھی بڑی مشکل سے یاد کر کے تو بولا کہ کرو، ان پہ تنقید کرو، موقع ہے۔ مسیح یسوع پر تنقید کی، ان کی ڈوینٹی پر، ان کی صلیب پر تنقید کی، اچھا ایمان سے نجات پر تنقید کر دی، بیٹے کے کانسیپٹ پر تنقید کر دی، ختنہ کیوں بند ہوا اس پہ تنقید کر دی، اور بھی بائبل کی صداقت پر بھی۔ لیکن ایک خاص بات لوکا 16 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ شریعت اور انبیاء تو یوحنا تک رہے، اس کے بعد صرف اور صرف خدا کی بادشاہی کی اور انجیل کی منادی کی جاتی ہے، کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ دیگر لوگ بڑا زور مار کر اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ میری کتاب آپ کے ہاتھ میں پڑھ لے، 2012 کی ہے۔ میں نے یہ شکوہ مسلمانوں سے کیا تھا کہ جو لازمی بات تھی اس کو نظر انداز کر دیا، اور نہ صرف نظر انداز کیا، پوری ڈٹائی کے ساتھ آج بھی آپ نے یہی بات بیان کر دی، مسیحیوں کا تو یہ نظریہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ نظریہ نہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مسیحیوں کو اس بات کا پتہ نہ ہو، لیکن ڈنکے کی چوٹ پر بتاتا ہوں کہ لوکا 16:16 اور بھی 2-3 جگہ پر لکھا ہے کہ شریعت اور انبیاء یوحنا استباغی تک رہے، اس کے بعد کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے، صرف خدا کی بادشاہی کی اور انجیل کی منادی کی گنجائش ہے، اور اسی کا مسیحیوں کو حکم ہے۔ البتہ آپ نے یہ نظریہ پیش کر دیا،
اچھا، پچھلے دنوں 29 اپریل 2026 کو بڑی مشہور زمانہ ڈبیٹ ہوگی، اور وہ ڈبیٹ تھی قادیانیوں احمدیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، اور جناب پتہ نہیں 6 گھنٹے وہ ڈبیٹ یا 3 گھنٹے لمبی ڈبیٹ چلی۔ تو میں ان دونوں جرمنی میں تھا، تو میں قادیانیوں کے ہیڈ آفس گیا، اور میں نے کہا کہ بھائی میرا موقف بھی ان تک آپ پہنچائیں کہ یہ ڈبیٹ ایک نورا کشتی تھی جو لندن میں ہوئی۔ میں نے کہا آپ نے احمدیوں کو بلا کے مسلمانوں کو بلا کے دونوں 3 بندے بیٹھ گئے اور ڈبیٹ کر دی، یہ تو نورا کشتی ہے۔ ہمیں بلایا، کرسچن کا ایک نمائندہ ہونا چاہیے تھا، میں اپنا موقف دیتا ادھر، کسی اور کو سیمسن جان کو بلا لیتے، پادی جوشوا کو بلا لیتے، انگلینڈ کے اندر بہت سارے مسیحی ان میں سے کسی کو بلا لیتے۔ یہ ٹرپل تھریٹ میچ ہونا چاہیے تھا، آپ نے دونوں نے کیسے کر لیا؟ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ نورا کشتی تھی۔ اگر کرسچن وہاں پہ موجود ہوتا تو پھر وہ ڈبیٹ صحیح ہوتی، سب تینوں اپنا اپنا موقف دے دیتے۔ اچھا آپ نے اس کے بعد ایک لاہور میں بھی ڈبیٹ ہوئی، یہ پادی سیمسن جان صاحب موجود ہیں، تو اس میں بھی آپ نے بھی ابھی اس کا ذکر کر دیا کہ مسیحیوں کے اندر اختلاف ہے جی، کہ آخری نبی مسیح ہے یا یوحنا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نظریہ ہی موجود نہیں ہے۔ اختلاف تو میں آپ کو کہوں کہ اختلاف کی وجہ سے 72 کے بھی، اور ان کے اندر بھی 72 فرقے ہیں، لاتعداد فرقے ہیں، صرف شیعہ کے اندر 86 فرقے موجود ہیں۔ اچھا، اس میں بھی جو خاص بات کی گئی کہ مسیح یسوع پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ مسیح یسوع کی الوہیت کا انکار، ہم اس نظریے کو نہیں مانتے، بلکہ مسلمانوں میں اور مسیحیوں میں جو بیسک فرق ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ بقول آپ کے یسوع مسیح وہ خدا تھے، مجسم ہو کے زمین پر آئے تھے، وہ جو کچھ بھی بولتے تھے کرتے تھے وہی الہام تھا، وہ اپنی ذات میں الہام تھے، ان کو کسی فرشتے جبرائیل کی وحی کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر آپ نے ہمیشہ سے یوحنا کو نظر انداز کیا۔ اب میں تھوڑا سا اسلامی نظریہ، ابھی میں پس منظر بتا رہا ہوں، میں اپنا موقف بعد میں دوں گا، پس منظر بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، وہ لندن والوں کے ذہن میں بھی غلط فہمیاں ہیں، آج بھی، بلکہ میں بڑی شخصیات یہاں پر موجود ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ ان تک میرا موقف پہنچائیں، وہ ری میچ ہونا چاہیے، دوبارہ سے ان چاروں کو بلائیں، ہم بھی بیٹھیں گے، 2 بندے ہم بیٹھ جائیں گے، بات سامنے آ جائے۔ اچھا، یہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، عام جو موقف ہے ان میں آخری نبی رسول اسلام ہے، تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر واقعی 1,24,000 پیغمبر آئے تھے، اگر یہ بات درست ہے تو آپ مجھے صرف ڈبیٹ کے اینڈ میں 100 نبیوں کے نام لکھ کے دے دیں، ہفتے کا ٹائم لے لیں، یہ ڈبیٹ آپ کی 100 نبیوں کا نام، آپ کہتے ہیں نا یہ 1,24,000، صرف 100 مجھے دے دیں، ہم مان لیں گے کہ آپ کا نظریہ درست ہے، کیونکہ اگر آپ کو نام آتے ہیں ان کے، آپ ان کو جانتے ہیں، تو پھر آپ کی آخری نبی والی بات بھی صحیح ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اندازے سے کہہ رہے ہیں جی 1,24,000 آئے ہیں اور آخری نبی یہ، اندازے سے لکھ کے دینا آپ نے مجھے۔ یہ ہو سکتا پنجاب میں بھی ایسی تنظیمیں موجود ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ مسلمان یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ مرنے مرانے پہ بھی جاتے ہیں، بندہ مار دیں گے ان کو، آپ نے نام ہی لے دیا نا، اتنا خطرہ ہے کہ تحفظ ختم نبوت، کراچی میں تو قائد اعظم کے مزار کے سامنے مسجد، وہ مسجد کا نام ہی ہے تنظیم میں تحفظ ختم نبوت۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اگر اس نظریے کا تحفظ کر رہے ہیں جو کہ اصولاً یہ خدائی نظریہ ہے، یہ تو خدا کا نظریہ، نبی اس نے بھیجے اس نظریے کی کہ اس میں پہلا کون تھا، درمیانہ کون تھا، آخری کون ہے، اس کا تحفظ ہم کریں گے پاکستان کے اندر،
یہ اپنی ذات کے اندر نظریہ ناقص نظریہ. انسان کون ہوتا ہے کہ خدائی نظریات کی، خدا کی باتوں کا تحفظ ہم کریں گے پاکستان میں؟ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر خدا کمزور ہے، یا پھر آپ ملحد ہیں کہ آپ خدا کو مانتے نہیں ہیں، اس لیے نعرہ لگایا ہوا ہے کہ ایک خدا ہے لیکن ہم مانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم خود تحفظ کریں گے. مجھے وہ بشپ الیگزینڈر جان ملک کی بات یاد آ گئی ہے. اس نے کہا کہ اگر یہ توہین رسالت کے، اس نے کہا کہ اگر ہم نے خدا کی حفاظت خود کرنی ہے تو ایسے خدا کو میں نہیں مانتا. بھائی وہ کائنات کو چلا رہا ہے اور حفاظت ہم کریں گے. وہ ذرا سوچیں، آج آپ کو سوچنے پہ مجبور کرنا. صرف ڈبیٹ کر کے 40 منٹ آپ بول گئے، 40 میں بول گیا، ہے کوئی فائدہ؟ سوچ کے جانا. آج پانی کا گلاس دے دیں جی، کیونکہ سوچنا بہت ہے. 4 قومی نظریہ، یہ جو ہے نا ختم نبوت، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ لیں، یہ 4 قومی نظریہ، 4 قومیں مان رہی ہے. اس لیے وہ جو میں کہہ رہا تھا ٹرپل تھریٹ میچ، ایکچولی 4 قوموں کا ایک نمائندہ ہونا چاہیے. اگر وہ آنا پسند کرے، یہودی بھی اس میں شامل ہے. فیصلہ کن مناظرے کے لیے 4 قوموں کے نمائندگان شامل ہونے چاہیے. یہودی نظریہ سب سے پہلے تو یہودی قوم ہے نا، ان میں آخری نبی ملاکی نبی ہے. اچھا، ملاکی چوتھے باب کی 5ویں آیت کہ ایلیا زندہ ہے اور دوبارہ آئے گا، یہ ان کا بھی عقیدہ ہے. اچھا، بہرحال بیسٹ انفارمیشن وہ خود دے سکتے ہیں. اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 4 کے نمائندگان ہونا چاہیے. لوکا پہلے باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے اور خدا کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے. یہ ان کے ہاں کہ اگر آئے گا تو اس کا فنکشن کیا ہے، کرنا کیا. اچھا، مسیح یسوع نے بتا دیا تھا کہ یوحنا اصطباغی ہی ایلیا ہے، چاہو تو مانو، جو آنے والا تھا وہ آ چکا ہے. اب قرآن مجید بھی اس کے بارے میں، جو میں نے 4تھی قوم کو شامل کیا نا، مانتے ہیں یہودی بھی، لیکن میں نے اسلامی نظریے کی وجہ سے 4تھی قوم کو بھی شامل کر لیا، کیونکہ یہ انفارمیشن ہمیں ان کے ذریعے سے نہیں پہنچی، زیادہ انفارمیشن آپ کی طرف سے پہنچی ہے. سورہ غافر کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، لوگوں نے کہا کہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. تو یہ ان کے بارے میں لکھا ہے. اسلامی نظریہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت بعض زبان ابن عربی، وہ کہتے ہیں کہ جی حدیث میرے بعد کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی، اس سے مراد یہ ہے کہ اب ایسا نبی نہیں ہوگا جو میری شریعت کے مخالف شریعت پر ہو، بلکہ جب کبھی کوئی نبی ہوگا تو وہ میری شریعت کے حکم کے ماتحت ہوگا، یعنی امتی نبی ہوگا. ابن عربی کتاب الفتوحات مکیہ. قادیانی نظریہ، اب اگر قادیانیوں کو بھی آپ نے شامل کرنا تو 5 گروپ بن جاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، 4 ہی صحیح. جماعت احمدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن ان کا ماننا ہے کہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوا. میں ان کی نمائندگی نہیں کر رہا، لیکن میں ان کا نظریہ بتا رہا ہوں کہ ہے ایک قوم. اچھا، ان کے نزدیک آپ کی کامل تابعداری سے امتی نبی، ایسا نبی جو شریعت جدیدہ نہ لائے، کا مقام حاصل ہونا ممکن ہے، جس کا ثبوت جماعت احمدیہ کے عقائد میں ملتا ہے. احمدیہ ویکیپیڈیا میں یہ سب کچھ موجود ہے. اچھا، پھر انہی کے مطابق کہتے ہیں کہ سورہ الصافات اس کی 38 آیت صدق المرسلین کہ رسولوں کی تصدیق کرنے والا اس کی مراد ہے. جو آپ بھی کوشش کر رہے تھے، آپ نے تو کہا کہ نہیں وہ خاتم یا خاتم معنی ایک ہی ہے، 2 معنی ہیں اس کے.
تو ایک کا مطلب ہے کہ آخری، اور ایک کا مطلب ہے تصدیق کرنے والا یا مہر لگانے. مہر لگانے کا قادیانی جو تشریح کرتے ہیں وہ کہ اس تصدیق کرنا. اچھا، حضرت عیسیٰ ابھی تک زندہ ہے، قادیانی نظریہ، اور دوبارہ آئیں گے. ان کی وفات کے بعد کوئی نیا پرانا نبی نہیں آئے گا. گویا نبیوں کو ختم کرنے والے یعنی خاتم النبیین رسول اسلام نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. بٹ دیٹ ناٹ اے کرسچن آئیڈیا. یہ قادیانیوں کا نظریہ ہے. میں ان کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ بھئی یہ نظریات دنیا میں ہیں. مسیحی نظریہ کیا؟ اب سن لیں. آپ نے تو بڑا زور لگا دیا جی مسیحیوں کا یہ نظریہ ہی نہیں ہے. او بھائی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی مسیحی کو نہ پتہ ہو؟ مسیحیوں کو تو اور بیسیوں چیزیں ہیں جو ہر بندے کو نہیں پتہ. ایون مسلمانوں کے بھی جب میں مسلمانوں سے بات کرتا ہوں بیسیوں چیزیں ایسی ہیں، کئی بندے مکر جاتے، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. ہو سکتا ان کو نہ ہی پتہ ہو، لیکن علماء کو پتہ ہوتا ہے. اچھا، میری بات علماء سے ہو رہی ہے. اچھا جی، لوکا 16 باب کی 16ویں آیت حرف بحرف نقل کر کے پڑھ رہا ہوں جی. لکھا ہے کہ شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے، اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے. لوکا 16 باب. یہی بات متی کی انجیل 11 باب 13ویں آیت، کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی. تو بڑی کلیئر بات ہے بھائی. اب آپ نے اگر چن کے حوالے پڑھے ہیں، سلیکٹڈ حوالے پڑھے ہیں، تو بھائی میرا قصور نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو بائبل سے پڑھ کے سنایا. اچھا، مسیح یسوع چونکہ یہ نبیوں میں سے آخری تھا، یہ نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی تھی. آپ نے ہم سے پوچھا نہیں، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے پوچھا ہوتا تو آپ کو بتاتے بھائی. اچھا، یوحنا کو مسیح یسوع نے 2 وجوہات کی بنیاد پر سب سے بڑا کہا. میں تم سے سچ کہتا ہوں جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا. 2 وجوہات ہیں. اچھا، یہ حوالے بھی 2 ہیں. لوکا 7 باب کی 28ویں آیت میں بھی یہی لکھا ہے کہ یوحنا سب سے بڑا. اور اس کی وجہ جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے جس طرح 3 حصوں میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کو تقسیم کیا تھا، توریت، نیوییم اور کتبیم. تو یہ مسیح یسوع کا پیش رو بھی تھا کہ اس کے آنے کی خبر دیتا تھا کہ مسیح آنے والا ہے. اس کے لیے گراؤنڈ تیار کر رہا تھا. میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اس نے مسیح یسوع کا سٹیج سیٹ کیا. تو یہی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اگر خدا مجسم ہو کر زمین پہ آ جائے تو اس کا جو شخص سٹیج سیٹ کر رہا ہے اس کی اہمیت بہت بڑی ہے. ایک تو یہ وجہ. دوسری بات کہ یہ مسیح کا مصدق بھی تھا. یوحنا 1:29. دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا کر لے جاتا ہے. یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ہے بلکہ وہ مجھ سے پہلے ہے. اچھا، پھر یوحنا کی یہ بات بھی ہے کہ اس نے کہا میں تو اس شخص کی جوتیوں جھک کر جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں. تو یہ وجہ بھی ہے. خدا کی بادشاہت کی خبر دینے والا، خدا کی بادشاہی کی پیشگوئی جو کی گئی تھی دانیل کی کتاب 2 باب کی 44 آیت اس سے آگے، وہ بادشاہی کیا ہے. اگر آپ خدا کی بادشاہی کو نہیں سمجھتے تو آپ کو نظریہ ختم نبوت کبھی سمجھ نہیں آ سکتا. نبوکت نظر ایک بادشاہ تھا جو غیر قوم کا تھا. اس کو رویا کے ذریعے بتایا گیا کہ ایک پتھر ہے جو پہاڑ کی چوٹی سے بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا تھا. بغیر ہاتھ لگائے پتھر کو کاٹنے کا مطلب ہے کہ یہ خدائی نظریہ ہے، خدائی منصوبہ ہے، خدائی مشن ہے. انسان کا اس میں ہاتھ نہیں ہے. وہ پتھر پہاڑ سے لڑک کر نیچے آتا ہے. اب چونکہ آپ نے بھی پتھروں پہ کوئی 15 منٹ تو آپ نے لگا دیے تھے نا، تو میں 2 منٹ تو لگاؤں. یہ پتھر نیچے آتا ہے اور ایک مورت سے ٹکراتا ہے. مورت 4 دھاتوں سے مل کر، مٹی سے مل کر بنی ہے، سونے سے مل کر بنی ہے، چاندی ہے، اور کون سی تیسری چوتھی دھات؟ پیتل سے. ٹھیک ہے نا. یہ 4 بڑی بادشاہتوں کا ذکر ہے کہ یہ پتھر اس
سے ٹکرائے گا تو اس کو پاش پاش کر دے گا. مطلب دنیا کی بابلی بادشاہت، فارسی بادشاہت، یونانی بادشاہت، رومی بادشاہت اپنے وقت کی بہت بڑی بادشاہتیں تھیں، لیکن اس رویا میں بتایا گیا کہ یہ پتھر ان سے جب ٹکرائے گا تو یہ بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی اور یہ پتھر پوری دنیا میں پھیل جائے گا. دیٹ واز چرچ. کیونکہ یوحنا نے جب بات کی تو اس نے کہا خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. مسیح یسوع نے آغاز کیا تو اس نے بھی کہا خدا کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے. دیٹ واز چرچ. چرچ کے بارے میں مسیح یسوع کے اپنے الفاظ ہیں کہ اس پر عالم ارواح کے دروازے کبھی غالب نہیں آ سکتے. وہ چرچ بن گیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا. تو یوحنا کی اہمیت جو مسیح یسوع نے کہا کہ جو عورت سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا سے بڑا کوئی شخص نہیں ہے، نبیوں میں آخری اور مسیح یسوع کا سٹیج سیٹ کرنے والا، یا دوسرے الفاظ میں کہ خدا مجسم ہو کر زمین پر آیا تو اس کو ویلکم کرنے والا یوحنا تھا. یہ اس کی بڑی اہمیت ہے. تو ایک اور بات بتا دوں کہ بنی اسرائیل میں سے وہ جو آپ ان کی باتیں بتا رہے تھے، کسی حد تک میں آپ سے متفق ہوں کہ بنی اسرائیل نے خدا کو خوش نہیں کیا. بائبل کہتی ہے کہ تم نے میری شریعت کو مروڑ دیا، اور ملاکی کہتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے ہی میرے آئین کے منحرف ہو. اور ایک اور جگہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا سارا گھرانہ دل کا نام مختون ہے. ویسے ختنہ کرایا ہوا لیکن دل کے نام مختون ہے. جو زیادہ ضروری بات تھی وہ نہیں کیا. اس لیے زکریا 11ویں باب کی 8ویں بات آیت میں لکھا ہے کہ 3 چیزوں کو خدا نے کہا کہ موقوف کر دوں گا. وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ ان میں پریسٹ، کنگز اور پرافٹس، تینوں چیزوں کو ختم کر دیا گیا. اور جب خدا ختم کر رہا ہے تو ایک منٹ یار، پھر مجھے نہ ٹوکیں، آپ کو موقع ملے گا پھر کر لیجئے گا. پریسٹ اور کنگز اور پرافٹس ختم کر دیے گئے. تو آپ کی جو ختم نبوت والی بات ہے نا، وہ تو یہیں سے ختم ہو جاتی ہے. بھائی ہم پتہ نہیں کب سے یہ چیزیں سمیٹ کے ہم نے تو اس کو رول کر لیا ہوا ہے. آپ سمجھے نہیں ہیں. مسیح کی حیثیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب مسیح کی شخصیت کو آپ نہیں سمجھتے تو آپ نظریہ ختم نبوت میں بھی مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. اچھا، مسیح کی سب نبیوں نے گواہی دی. یہ زندوں اور مردوں کا منصف، انصاف کرنے والا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اعمال 10ویں باب کی 42-43 آیت. یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا ہے. اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں. جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا. انبیاء کرام میں سے، نبیوں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا. ایمان خدا پر ہوتا ہے. کیونکہ یرمیہ کہتا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو کسی انسان پر توکل کرتا ہے. اس کو اگر ریفریز کر دوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو کسی انسان پر ایمان رکھتا ہے. ایمان خدا کی ذات پر ہوتا ہے. استثناء کی کتاب میں ایک نبی کا ذکر ہے. نبی کا وعدہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے اس کا. لیکن پھر پرابلم یہ ہے نا کہ آپ بات چھیڑ لیتے ہیں لیکن تھوڑی سی بتا کے باقی بات آپ چھوڑ دیتے ہیں. پھر بیچ میں اپنی کوئی نسخے ایڈ کرتے ہیں آپ. تو آپ نہیں ہنسے نہیں، آپ صرف سنیں. اچھا، وہ جو نبی کا وعدہ ہے نا استثناء، جس کو مسلمان بہت کوٹ کرتے ہیں، آپ کی بھی شاید کتاب میں ہے کہ یا وہ خاور صاحب کی کتاب ہے. اچھا کہ جی استثناء 18ویں باب میں رسول اسلام کا ذکر ہے. 2 باتیں آپ کو بتاؤں. پہلی بات کہ اس میں لکھا ہے کوہ حورب کے پہاڑ پر جو واقعہ ہوا تھا تمہاری اس درخواست کے مطابق ہوگا. اس درخواست میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس بات کو آپ کانٹیکسٹ سے نکال کے کسی واقعے کی تشریح کرتے ہیں، بہت زیادتی. کانٹیکسٹ کو نظر انداز کرنا جرم ہے. دوسری بات اسی استثناء کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ کب ہوگا؟ جب تو ملک کنعان میں پہنچ جائے.
مسلمان کٹ گئے ایک سائڈ پہ آپ نہیں کنعان میں گئے، آپ عربستان میں رہتے ہیں سارے. تو یہ واقعہ وہاں کا، یہ پیش گوئی اس پہ پوری ہوتی ہے. مسیح یسوع کو بھی لوگوں نے کہا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. دراصل یہ والی بات کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ سوال موسیٰ سے کیا گیا، یہ مسیح یسوع سے کیا گیا. اقبال بھی یہی رونا روتا ہے کہ پردہ چہرے سے ہٹا انجمن آرائی کر، اور یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. ایک اور بات اس نے کہی ہے کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. سورہ بنی اسرائیل کی 90-92 آیت میں مشرکین نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. مسیح یسوع سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اتنی دیر سے تمہارے ساتھ، کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا؟ اس لیے مسیح کو نبیوں کی لسٹ میں شامل کرنا کم فہمی ہے. آپ آف ٹریک ہو جاتے ہیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں. مسیح یسوع نے 13 دعوے کیے ہیں، وہ سارے خدائی دعوے. اس میں کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی خدا کا نبی میں، بہت لوز سینس میں ہوا. استثناء کی کتاب میں اگر نبی کا ذکر ہے تو یہ علامتی بات ہے، یہ رمزیہ بات ہے کہ وہ نبی آئے گا، لیکن ساتھ جب اس بات کو ایڈ کرتے ہیں کہ کوئی حورب کا کنٹیکس ساتھ لگائیں گے تو وہاں پہ بات ہوئی تھی کہ آئندہ کو خدا ہمارے ساتھ براہ راست بات نہ کرے. مسیح یسوع کو قیامت بھی کہا گیا، بلکہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. نبی قیامت اور زندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتے، ایسا کہیں نہیں ہے. کم سے کم بائبل تو یہ بیان نہیں کرتی کہ کوئی نبی یہ کہہ سکتا کہ قیامت اور زندگی میں. ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ مسیح یسوع کا یہ دعویٰ جو ہے نا، راہ حق اور زندگی میں ہوں. پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ دعویٰ نبی نہیں کر سکتا. ذاکر صاحب جواب دے رہے ہیں کہ ہر نبی نے یہ نہیں کہا. مجھے حوالہ نہیں ملا ابھی تک کہ ہر نبی نے اگر کہا، کسی ایک نبی نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں تو وہ حوالہ دے دے مجھے، بات ختم ہو جائے گی. یہ بات صرف مسیح یسوع نے کہی. تو اس لیے اچھا، سامری عورت کا بیان یہ ہے کہ اس نے اس کو نبی کے طور پر پہچانا. اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے جو ہائیسٹ ریگارڈ ہے کسی شخص کے لیے وہ یہی ہے کہ وہ اس کو نبی سمجھتے. دیٹ واز ہر اون انڈرسٹینڈنگ. لیکن ساتھ ہی اس نے یہ کہہ دیا یہ نجات دہندہ ہے، یہ بادشاہ، یہ خرستاس ہے، یہ بھی اس نے کہہ دیا. اور اس نے پھر منادی بھی شروع کر دی. نبیوں کی منادی نہیں ہوتی، منادی خدا کی ہوتی ہے. اچھا، یا نجات کی منادی ہوتی ہے. مسیح کی بادشاہت جو ہے، مسیح نے چرچ سٹارٹ کیا. مسیح نے ایک اور کام کیا. مسیح نے یہ کہا کہ یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے، یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے، اور یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے. تو مسیح یسوع نے اپنی ذات کو لامحدود کر کے پیش کیا ہے. پلاطوس کے سامنے جب مسیح یسوع پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے تو اس نے کہا میری بادشاہی دنیاوی نہیں ہے، یہ خدائی منصوبہ ہے. نبی محدود ہوتا ہے، یہ بھی سن لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نبیوں کی عزت نہیں کرتا. میرے لیے سارے نبی، وہ جتنے بھی، ابھی میں گنتی میں نہیں جا رہا، وہ گنتی والا کام آپ کے ذمے ہے. محترم خدا کے نمائندے ہیں، لیکن ان کے اختیارات بڑے محدود ہیں. مثلا نبی کوئی رول کو صادر نہیں کر سکتا، کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے. مسیح یسوع نے کہا میں جاؤں گا، رول کو بھیجوں گا. دوسری بات، یہ جو پاکستان والی بات آپ نے کہی اور آپ نے کلیئر بھی کیا اس کی کہ یہ نبوت اور وہ خدائی بلیسنگس ہیں. مجھے کوئی اور حوالہ بتا دیں کہ کسی نبی کے پاس اختیار ہو کہ پاکستان کو شفٹ کر دے ایک قوم سے لے کر دوسری قوم کو دے دے. وہ کون سا نبی ہے مجھے بتائیں.
اور اگر واقعی آپ کو ایسی کوئی شخصیت مل جائے تو ہم اس کو مانیں گے، بھئی کیوں نہیں مانیں گے، لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ کام خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مسیح نے کیا، نبی 5 فولڈ منسٹری جاری نہیں کر سکتا، مسیح نے کی۔ نبی گناہ معاف نہیں کر سکتا، مسیح نے کیے۔ نبی رسول بنا کے نہیں بھیج سکتا، مسیح نے رسول بنا کے بھیجے۔ اچھا، رسول کے ترجمے سے میری کچھ ریزرویشنز ہیں، لیکن اردو بائبل والوں نے چونکہ کر دیا، میں کہتا ہوں مشنری، کیونکہ یونانی زبان میں جو لفظ ہے اپاسٹیلو اور اس کا نون ہے اپاسٹولاس، تو بہرحال اس کا رسول ترجمہ کرنا پھر مسلمانوں کے ساتھ غلط فہمیاں بہت پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نبی اور رسول اور ہیں کچھ چیزیں، آپ رسول کو بھی نبی کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں۔ میری اپنی ریزرویشنز ہیں۔ نبی کسی قوم کے ساتھ عہد نہیں باندھ سکتا، خدائی عہد۔ مسیح یسوع نے وہ جس قوم کا آپ ذکر کر رہے تھے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ اپنی ہے، مسیح یسوع نے کہا میں اپنے خون سے ایک نیا عہد تمہارے ساتھ باندھتا۔ تو میرا نہیں خیال، آپ نے کہا کہ وہ مسلمان ہیں، تو ابھی میں ربٹل نہیں کرتا، اس پہ بھی آ جائیں گے۔ کیا مسلمان ایگری ہیں کہ ہمارے ساتھ مسیح یسوع نے خون کے ساتھ عہد باندھا؟ وہ خون بہایا تھا صلیب پہ۔ تو آپ نے کوئی ایسے خلط ملط کر کے تشریحات کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کی مرضی، ہم منع نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری پہ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ نبی ساکرامنٹ نہیں جاری کر سکتا۔ آپ کی آسانی کے لیے ساکرامنٹ ہم اس رسم کو کہتے ہیں جو خدا جاری کرتا ہے۔ مثلا نکاح کی رسم آدم اور حوا کا نکاح خدا کی پریزنس میں ہوا، خدا کا خطبہ موجود ہے، اس کو ہم ساکرامنٹ کہیں گے۔ عشاء ربانی کی رسم جو مسیح نے جاری کی اور کہا کہ میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرنا، حکم آپ کو بھی ہے، لیکن آپ باقی حفظ بھی کرتے ہیں تو وہ سب مجھے لگتا ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر پڑھتے ہیں تو پھر رٹے سے پڑھتے ہیں، اگر سمجھ کے پڑھتے ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ یہ رسم تو آپ کو عید منانے کے لیے کہا گیا۔ سورہ المائدہ 111 سے 115 تک، یہ ہم نے اگلوں اور پچھلوں کے لیے اس کو عید مقرر کر دیا، جو شاگردوں نے کہا تھا کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل کر، وہ شہربانی کی رسم ہے، ہمارے لیے تو وہ ساکرامنٹ ہے۔ اچھا، بہرحال میرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ساکرامنٹ ایک نبی جاری نہیں کر سکتا۔ آپ نے دراصل میرا کام بڑھا دیا نا، کہ جب آپ یہ گڈ مڈ کر جاتے ہیں جی کہ وہ مسیح بھی اس کو بھی نبیوں کے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ مسیح نے جو 13 دعوے کیے، چند آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قیامت اور زندگی میں ہوں، اور بھی راہ حق اور زندگی میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، دروازہ میں ہوں۔ چلے یہ 3-4 تو بڑے امپارٹنٹ۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، عبرانیوں 1 باب 1 آیت، وہ یار چل رہا تھا سنتے جاتے سارا میرا، آپ نے نہیں، میں کنٹینیو تو کروں گا، اس کے 5 منٹ ایکسٹرا ہوں۔ اچھا، خدا نے اگلے زمانے میں طرح بطرح حصہ بحصہ نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور اخیر زمانہ میں بنفس نفیس کلام کیا، خدا زمین پر آ گیا تھا۔ تو اچھا، یہ میں کچھ چیزیں ریفریز کرتا ہوں جان بوجھ کے۔ اچھا، پھر دیکھیں، ہم پروگرام کرتے ہیں نا، تو پروگرام میں اگر 8 سپیکر ہیں، 10 سپیکر ہیں، تو جو چیف گیسٹ ہے، جو سب سے بڑا گیسٹ ہے، اس کو ہم اینڈ میں بولنے کے لیے بلاتے ہیں۔ تو حفظ مراتب یہی ہے۔ اور پھر جب آخری جو اہم شخصیت ہے وہ بولتی ہے، اس کے بعد ہم کسی کو سٹیج پہ نہیں آنے دیتے۔ ایسا ہی ہے جی، انبیاء کرام آتے رہے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ آخر میں بیٹے کی معرفت یا خدا بذات خود بنفس نفیس زمین پر آ گیا اور اس نے کلام کیا۔
تو سنیں پھر آپ نے یہ بات چھوڑنا نہیں ہے، میری بات کوئی چھوڑنے والی نہیں ہے، مجھے سب کا جواب چاہیے۔ تو جب خدا زمین پر آ گیا، بڑی امپارٹنٹ بات ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کسی نبی کی گنجائش ہے؟ جب نبیوں کے سلسلے میں اینڈ میں لکھا خدا زمین پر آ گیا، پھر ہے کسی نبی کی گنجائش؟ خدا سے بہتر کوئی ہمیں بتا دے گا؟ نہیں بتا سکتا۔ مسیح کو کونے کے سرے کا پتھر کہا گیا، وہ ایک جگہ نہیں ہے، 5-6 جگہ پہ کہا گیا۔ تو اب بیچ میں بات آ جاتی ہے، آپ نے کہا کہ جی کونے کا پتھر رسول اسلام کو آپ نے بنانے کی کوشش کی ہے، بائبل میں 6 دفعہ لکھا ہے، قرآن مجید میں 1 دفعہ لکھا بجا دے کہ کونے کا پتھر رسول اسلام کو کہا، حدیث میں آیا ہوگا، اور وہ بہت دیر کی بات ہے، 300 سال بعد میں، جی اب وہ بھی اینٹ کا لفظ ہے، ہاں ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو نیا عہد جو باندھا ہے، اس کی پیش گوئی یرمیاہ پہلے سے کر چکے تھے، یرمیاہ نبی 31ویں باب کی 31ویں آیت کہ میں ایک نیا عہد باندھوں گا۔ اب آپ نے کہیں یہ ذکر کیا ہے کہ آپ وہ پاکستان تبدیل کر کے آپ اس کی جگہ آ گئے ہیں، عہد باندھا، اس عہد کی دستاویز مجھے دکھا دیں جو آپ کے ساتھ باندھا گیا۔ بائبل کے اندر دونوں قوموں کا جب پاکستان تبدیل کیا تو جس نے کیا، جس اتھارٹی سے کیا، وہ پوری عبارت دستاویز بائبل میں موجود ہے، مجھے آپ کہیں کہ میں آپ کو پڑھا دوں گا۔ لکھا ہے نا، مسیح یسوع نے کہا کہ میں اپنے خون سے تمہارے ساتھ ایک نیا عہد باندھتا ہوں، اور یہ پاکستان تم سے لے کے ایک اور قوم کو دے دوں گا، اور آگے پھر میں بتاؤں گا، پھر بٹل میں بتاؤں گا۔ اچھا، نبوت کے، چونکہ اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں نبوت، لیکن اوریجنلی 2 مختلف الفاظ ہیں، اور ایون انگریزی میں انہوں نے اس بات کا خیال کیا ہے کہ یہ فرق رہے، ایک پرافیسی، اور پرافیسی میں بھی 2 مختلف سپیلنگ، ایک کا مطلب پیش گوئی کرنا ہوتا ہے۔ تو عہد نامہ قدیم میں تو اچھا چلے 5 منٹ باقی رہے، اچھا میں تھوڑا سا شارٹ کرتا ہوں، لازمی باتیں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، آپ اتنی محنت کرتے کہ مسیح یسوع کے دور سے لے کر 6 صدیاں آگے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ کسی چیز کو کھینچنا ہو تو آپ تھوڑا بہت کھینچ سکتے ہیں، کوئی 2 انچ، کوئی 1 سال، 6 صدیاں کھینچنا آسان نہیں ہے۔ سورہ مریم اس کی 49 آیت، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا، حضرت اسماعیل کا نام امٹ، یہ قرآن مجید کی آیت۔ اور سورہ عنکبوت کی 27ویں آیت میں لکھا، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، حضرت اسماعیل کا نام امٹ۔ اور ہم نے اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت بخشی، سورہ جاسیہ 16ویں آیت۔ تو یہاں تو بہت کلیئر ہے کہ آپ کا قرآن مجید اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ نبوت جو آپ کہہ رہے تھے تبدیل کر کے تو ایک نئی قوم کو، اور وہ مسلمان قوم ہے، اس کو دے دی۔ یہاں تو حضرت اسماعیل کا نام مجھے نہیں مل رہا ہے، ذکر قرآن مجید میں، لیکن دیگر جگہوں پر ہے، جہاں پہ آنا چاہیے تو اس کنٹیکسٹ میں کیوں نہیں لکھا، اس میں نہیں ہے۔ تو ہم اس نبوت کے سلسلے کو، اس خدائی منصوبے کو یوحنا تک ختم کر کے بیٹھے ہیں۔ جب ہم مسیح کی بات کرتے ہیں تو مسیح خدا خود زمین پر آیا، انہوں نے نجات کا بندوبست کیا، اور بائبل بڑے کلیئر الفاظ میں کہتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی فرشتہ بھی آ جائے اور تمہیں فرق قسم کی خوشخبری دے تو وہ ملعون ہو، اجازت ہی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے نہیں پتا کہ وہ آپ کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو 6 صدیاں کھینچ کے آگے لے جاتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔